رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے دن اور جمعے کی رات کو کثرت سے مجھ پر درود پڑا کرو، بس جو آدمی مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے گا اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرے گا۔ اللہم صلی علی محمد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے افضل دنوں میں سے جمعے کا دن ہے، اسی دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے، اسی دن ان کی روح قبض کی گئی، اسی دن سور پھونکا جائے گا اور اس دن سب لوگ بے ہوش ہوں گے، اس لیے اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو کیونکہ تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ کہتے ہیں لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ ہمارا درود آپ پر کس طرح پیش کیا جائے گا جبکہ آپ کا جسم بوسیدہ ہو چکا ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا بے شک اللہ عز و جل نے انبیاء کے جسموں کو زمین پر حرام کر دیا ہے، یعنی فرشتوں کے ذریعے آپ تک درود پہنچایا جاتا ہے۔ انبیاء کے جسموں کو مٹی نہیں کھاتی، صحیح سلامت ہوتے ہیں ان کے جسم۔ سورۃ الکہف پڑھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعہ کے دن سورۃ الکہف پڑھتا ہے تو اس کے لیے دوسرے جمعے تک نور روشن رہتا ہے۔ غسل کرنا، ہر بالغ پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اور ہر وہ شخص جس پر جمعہ کے لیے جانا ضروری ہے اس پر غسل ہے، یعنی اس کو لازمی غسل کرنا چاہیے، اللہ ہی کہ کوئی مجبوری ہو۔ تو آپ اپنا اسکیڈول اس طرح بنائیں نا کہ جیسے اگر آپ ہر روز نہاتے پھر تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر آپ ایک دن چھوڑ کے ایک دن نہاتے ہیں تو آپ پھر اس طرح اسکیڈول کریں کہ جیسے آپ منڈے کو نہائے، پھر وینسڈے کو نہائے، پھر جمعے کو نہائے، پھر آپ سیٹرڈے سنڈے اگر نہیں بھی نہاتے پھر منڈے، تو اس طرح آپ جمعے کو مس نہیں کریں گے۔ یہ نہیں کہ جمعرات کو نہا کے جمعہ کو چھوڑ دیا یا جمعہ چھوڑ کے ہفتے کو نہائے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ علماء نے غسل کے حکم کے بارے میں اختلاف کیا، بعض تو کہتے ہیں یہ واجب ہے یعنی فرض کے درجے میں ہے، اور جمہور علماء یہ کہتے ہیں کہ مستحب ہے، پسندیدہ ہے، افضل عمل ہے۔ حدیث میں آتا ہے جس نے جمعے کے دن وضو کیا اس نے اچھا کیا اور جس نے غسل کیا تو یہ افضل ہے۔ صفائی میں مبالغہ ہوتی ہے نا، ویکلی صفائی آپ کو کرنی ہوتی ہے، یعنی جیسے ناخن وغیرہ کاٹتے ہیں یا پھر اپنے زائد بال وغیرہ اتارتے ہیں، تو یہ سب چیزیں اگر جمعے کے دن ہو تو زیادہ بہتر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص جمعے کے دن اچھی طرح غسل کرے، اچھی طرح سنوار کر وضو کرے، اپنے بہترین لباس میں سے پہنے، یعنی جمعے کے دن باقی دنوں کی نسبت اچھا لباس پہنے، اللہ نے اس کی قسمت میں گھر والوں کی جو خوشبو لکھی ہو وہ لگا لے، یعنی گھر میں جو بھی خوشبو ہے، پھر جمعہ پڑھنے آئے تو لغو کام نہ کرے، 2 آدمیوں کے درمیان جدائی نہ کرے، یعنی 2 لوگ بیٹھے ان کے بیچ میں گھس کے بیٹھ جائے۔ اس جمعے اور دوسرے جمعے کے درمیان کے پورے ہفتے کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ پھر مسواک کرنا، جمعے کی سنتیں بتاتے ہوئے اپنے فرمایا اور تم پر مسواک کرنا لازم ہے۔ اچھا لباس پہننا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممکن ہو تو جمعہ کے لیے اپنے کام کاج کے کپڑوں کے علاوہ 2 کپڑے اور بنا رکھنے میں کیا حرج ہے، اسپیشل ڈریس رکھے جو جمعے کو ہی پہن لیں۔ خوشبو لگانا، یعنی خوشبو لگائے، حدیث میں آتا ہے چاہے وہ عورت کی خوشبو سے ہو، یعنی آپ کی اپنی نئی بیوی کی خوشبو پڑی ہو وہی لگا لو، لیکن لگاؤ۔ تیل لگانا، جو شخص جمعہ کے دن غسل کرے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرے اور اپنے تیل میں سے تیل لگائے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگائے، پھر نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان تفریق نہ کرے، جتنی مقدرہ نماز پڑھ لے اور جب امام بات کرے تو خاموش رہے، اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ جمعہ کا وقت، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، سورج ڈھلتے ہی جمعہ پڑھنا، اول وقت جمعہ پڑھنا، بہت لیٹ نہیں کرنا چاہیے۔ ایاس بن سلمہ بن عقبہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعے کی نماز پڑھ کر واپس لوٹتے تھے تو دیواروں کا سایہ اتنا نہیں ہوتا تھا کہ ان سے اپنے آپ کو سایہ مہیا کیا جا سکے، یعنی ابھی سورج بہت تھوڑا ڈھلا ہوتا تھا۔ ہاں، گرمی کی شدت میں تاخیر کی اجازت ہے۔ مسجد میں داخلہ، مسجد کی طرف جلدی نکلنا، تحیت المسجد ادا کرنا۔ عمر بن دینار کہتے ہیں انہوں نے جابر رضی اللہ عنہ کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک شخص جمعہ کے دن مسجد میں داخل ہوا اس حال میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے، تو آپ نے فرمایا کیا تم نے نماز پڑھی؟ اس نے کہا نہیں، تو آپ نے فرمایا کھڑے ہو 2 رکعتیں پڑھو۔ اب یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، مسجد میں داخل ہو چاہے خطبہ ہو رہا ہو 2 رکعت پڑھے بغیر نہ بیٹھو، ٹھیک ہے؟ اور یہ کیا ہے؟ دراصل تحیت المسجد، یہ جمعے کی سنتیں نہیں ہیں، یہ کیا ہے؟ تحیت المسجد ہے، اور مختصر پڑھی جائیں، یعنی امام جب خطبہ دے رہا ہو تو چاہیے کہ 2 رکعتیں پڑھے اور دونوں میں اختصار کرے۔ نماز سے قبل ہلکا بنانے کی ممانعت، مثلا آپ جلدی چلے گئے تو یہ نہیں کہ ایک گروپ بنا کے آپس میں گپ شپ شروع کر دیں، نہیں، سیدھے ہی لائنوں میں بیٹھیے۔ انتظار کا وقت کیسے گزاریں گے؟ نفل پڑھ کے بیٹھ گئے، ذکر اذکار کریں، قبلے کی طرف رخ کر کے لائنوں میں بیٹھیں، ہلکا نہیں بنائیں، بیٹھ کے خرید و فروخت نہیں کریں، تاخیر سے آنے پہ گردنیں پھلانگ کے نہ آگے جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹیک لگا کے مت کھاؤ، یہ عام ایک ادب بتایا، یعنی اس طرح ٹیک لگا کے نہیں کھاؤ، کھانے کے وقت سیدھے ہو جاؤ،
چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہ کھاؤ، میدا۔ مسجد میں کوئی جگہ مقرر نہ کرو کہ یہ میری جگہ ہے، آپ کیوں آج یہاں کھڑی ہو گئی، کہ تم اسی میں ہی نماز پڑھو۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا، آ کے مخصوص جگہ ہی پڑھتے ہیں، اگر کوئی اور وہاں ڈسٹرب ہو جاتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن لوگوں کی گردنیں نہ پھلانگو، ورنہ اللہ تمہیں قیامت کے دن لوگوں کے لیے پل بنا دے گا۔ کیونکہ بہت اذیت کی بات ہے نا، اب بیٹھے ہیں لوگ باقاعدہ بعض اوقات کندھوں پہ ہاتھ رکھ کے اس کو تنگ کر اس کو تنگ کر، تو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ کو اٹھنا بھی پڑ گیا بیچ میں تو واپسی پہ پیچھے کھڑے ہو جائیے، اگلی لائن مل جائے گی۔ جب لوگ مسجد آئے تو پہلی صف میں بیٹھے، یہ نہیں پہلی چھوڑ کے آخری میں بیٹھ جائیں اور پھر لوگ ان کی گردنیں پلانگتے رہیں، دوسروں کے لیے فتنہ بننا۔ جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جمعے کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، وہ قریب آ کر بیٹھنے کے لیے لوگوں کے اوپر سے گزرنے لگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹھ جاؤ، تحقیق تم نے لوگوں کو تکلیف پہنچائی اور دیر سے آئے۔ یہ عربی کے الفاظ بڑے خوبصورت ہیں، اجلس فقد آذیت و آنیت، کتنی جامع زبان ہے یہ۔ اجلس فقد آذیت، تو نے اذیت دی، و آنیت، اور دیر سے آئے ہو، ہاں، تو اس سے منع کیا گیا۔ کسی کو اس کی جگہ سے نہ اٹھانا۔ جابر رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن اپنے بھائی کو کھڑا نہ کرے کہ پھر دوسری طرف سے آ کر اس کی جگہ پہ خود بیٹھ جائے، بلکہ جو آئے وہ کہے جگہ کشادہ کرو، بھی ہمارے لیے بھی جگہ بناؤ، یہ کہے۔ خطبہ جمعہ اور اس کے آداب۔ خطبہ جمعہ کی اہمیت، جب اذان ہو جائے تو کیا کرے انسان؟ مسجد کی طرف دوڑ پڑے۔ تو مسجد میں جماعت تو نہیں ہو رہی ہوگی، پہلے کیا ہو رہا ہوگا؟ خطبہ ہو رہا ہوگا۔ امام کا خطبے سے پہلے سلام کرنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر چڑھتے تو حاضرین کو السلام علیکم کہتے۔ امام کا کھڑے ہو کر خطبہ دینا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر خطبہ دیتے، پھر بیٹھ جاتے، پھر کھڑے ہوتے اور کھڑے ہو کر خطبہ دیتے۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اتنا ہی جتنا اس نے اس کو دیا ہے، ان قریب اللہ تنگی کے بعد آسانی پیدا کر دے گا۔ یہ سورۃ الطلاق کی آیت ہے، ایک خاص کانٹیکسٹ میں نازل ہوئی جس میں اللہ تعالیٰ نے متعلقہ دودھ پلانے والی ماں کے بارے میں باپ کو حکم دیا کہ اگر وہ مالدار ہے تو بچے کی ماں پر خرچ کرنے میں بخل سے کام نہ لے، بلکہ ماں اور بچے دونوں پر فراخ دلی کے ساتھ خرچ کرے، اور اگر تنگ دست ہے تو اپنے حسب حال خرچ کرے۔ تو نفقہ ہو یا کوئی بھی اور عمل، اللہ تعالیٰ کسی کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، مکلف نہیں بناتا۔ تو لا یکلف اللہ نفسا الا ما آتاہا، یعنی اللہ باپ کو دودھ پلانے والی کے خرچے کا مکلف نہیں ٹھہراتا مگر طاقت کے مطابق، جتنا اس کے پاس ہے اسی میں سے کرے گا نا، جو دیا نہیں اس کا مطالبہ بھی نہیں۔ اسی طرح دیگر زکوٰۃ، صدقات، خیرات، کوئی بھی چیز ہو، اس میں بھی بندے کو طاقت کے مطابق ہی مکلف بنایا گیا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس مال نہیں تو اس کے اوپر زکوٰۃ بھی نہیں، ٹھیک ہے، تھوڑا مال ہے تو تھوڑا صدقہ کرے گا، زیادہ ہے تو زیادہ۔ اور پھر اس سے ایک معنی یہ بھی نکلتا ہے کہ طاقت کے مطابق فرائض کی ادائیگی پر مکلف بنایا گیا ہے، نہ صرف یہ کہ صدقات وغیرہ کے بارے میں یا نفقات کے بارے میں، بلکہ تمام فرائض میں بھی یہی اصول ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کسی کو عطا کی گئی طاقت کے مطابق ہی فرض ادا کرنے کا مکلف ٹھہراتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر ہم چونکہ بیماری کے کانٹیکسٹ میں ان آیات کو پڑھ رہے ہیں، ان چیزوں کے اوپر غور کر رہے ہیں، تو مطلب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے اگر یا اللہ کے اذن سے اگر کسی پر بیماری آتی ہے تو اس میں بھی کیا ہے، اس میں بھی انسان کو پھر ایسی چیزوں کا مکلف نہیں ٹھہرایا گیا جو اس کی طاقت میں نہیں، بس میں نہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ اس سے یہ نہیں پوچھے گا، مثلاً اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھنا پڑتا اس کو، تو الا ما آتاہا، جتنی اللہ نے اس کو طاقت دی ہے اس کے مطابق ہی اس سے حساب ہوگا، اس کو تکلیف نہیں دی جائے گی اس سے بڑھ کر۔ اگر کوئی بیٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھنے کے لائق ہی نہیں ہے، یعنی اس کو پھر لیٹ کے نماز پڑھنی ہے یا اشاروں سے پڑھنی ہے، تو بہرحال ہر ایک سے حساب جو ہے وہ اس کی طاقت کے مطابق ہی ہے، اس کو جو دیا ہے اسی میں سے ہے۔ اور پھر ایک اور جگہ پر بھی لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ اگر کسی کو کسی خاص بیماری سے یا تکلیف سے دوچار کرتا ہے تو اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اس کے اندر اس کو سہنے کی وسعت موجود ہے۔ لیکن آیت کا آخری حصہ بڑا ہی اہم ہے، سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا۔ ایک تو ہم یہ آیت پڑھتے ہیں نا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ تنگی کے ساتھ ہی آسانی لگی ہوئی ہے، اور ایک یہ آیت ہے کہ تنگی کے بعد اللہ تعالیٰ آسانی پیدا کر دے گا، وسعت دے دے گا۔ اس بیماری کے بعد، اس بے بسی کے بعد
اللہ تعالیٰ طاقت بھی دے گا اور صحت بھی عطا کرے گا. ٹھیک ہے, یعنی اب آپ بیمار ہیں اور آپ یہ آیت پڑھ رہے ہیں تو کیا سوچیں گے؟ کوئی بات نہیں, سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. تو کوئی بھی انسان کسی بھی تکلیف میں مبتلا ہو جائے, اس کو یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اسے اس تکلیف سے نکالنے کی بھی قدرت رکھتا ہے اور وہ نکالے گا. اچھا, اس کو ایک اور کانٹیکس میں بھی آپ یوں دیکھیں کہ کچھ کام کرنے ہم پر بڑے بھاری ہوتے ہیں, بہت تکلیف ہوتی ہے. مثلاً آپ کو کون سا کام مشکل لگتا ہے؟ اچھا چلیے مجھے بتائیے, کس کس کو واک کرنا مشکل لگتا ہے؟ سبحان اللہ, کیا ہو گیا آپ کو؟ جوان لوگ ہیں آپ کو کیوں بھاگنا دوڑنا واک کرنا مشکل لگتا ہے؟ چلیے کوئی بات نہیں, اس مشکل کے لیے کرنا کیا چاہیے کہ آسانی ہو جائے, اپنے آپ کو اس مشکل میں ڈالنا چاہیے. اور کہتے ہیں کہ اگر آپ تھکے ہوئے ہوں نا تو اپنے آپ کو تھوڑا سا اور تھکائیں تو کیا ہوگا, تھکاوٹ اتر جائے گی. مثلاً آپ بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ کا دل چاہتا ہے بس بستر میں لیٹ جائیں, اور آپ ایکسرسائز شروع کر دیتے ہیں یا نہانے لگ جاتے ہیں, اس وقت دل نہیں مان رہا, لیکن کیا ہوگا, اس کے بعد تھکاوٹ اتر جائے گی. تو مسلز کو اسٹرانگ کرنے کا طریقہ آرام کرنا نہیں ہے بلکہ ان کو استعمال کرنا ہے. ٹھیک ہے, اس وقت تنگی ہوگی, مشقت ہوگی, لیکن اس تنگی کے بعد آسانی ہوگی. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا. اسی طرح کچھ بیماریاں ایسی آتی ہیں کہ وہ بیماریاں انسان کو بہت پریشان کر جاتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ اب اس کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا. لیکن وہ کون سی بیماریاں ہیں جو گزر جائیں تو انسان کی صحت پہلے سے اچھی ہو جاتی؟ کہتے ہیں چکن پاکس ایک دفعہ ہو جائے تو بچے کو دوبارہ نہیں ہوتا, امیونٹی ڈیولپ ہو جاتی ہے. اچھا, اسی طرح زکام وغیرہ ہمیں بہت برا لگتا ہے نا, اور ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں زکام نہ ہو جائے, لیکن ہوتا کیا ہے, جب وہ نکل جاتا ہے اندر سے سب کچھ تو آپ اس کے بعد جب صحت ہوتی ہے تو آپ پہلے سے زیادہ فریش فیل کرتے ہیں. اسی طرح پسینہ کس کس کو برا لگتا ہے؟ یہ ایک فطری عمل ہے بھائی, کیوں برا لگتا ہے؟ فطری عمل ہے, اللہ نے آپ کا سسٹم ایسے بنایا ہے. اصل میں نا ہم غیر فطری زندگی کے اتنے عادی ہو گئے ہیں اور اتنا اس کی طرف چل پڑے ہیں اس مشینی دور میں کہ جو چیزیں بالکل فطری تھی ان سے ہم نے فرار حاصل کر لی. مثال کے طور پر مکھی, کیا مکھی کو جینے کا حق نہیں کہ ہم نے اتنے مکھی وار بنا لی ہیں؟ مچھر, یعنی آپ کو بچنے کا اختیار تو ہے, اپنے بچنے کے لیے کچھ کریں, نہ کہ ان کو مارنے کے پیچھے چل پڑے. لیکن ہم نے حل کیا نکالا ہوا ہے, ان کو مارتے ہیں. کیا وہ نکمے پیدا کیے گئے ہیں, ان کو کوئی مقصد نہیں, اور ہم ان کو ان کا کام نہیں کرنے دے رہے نا. اسی طرح پسینہ ہمیں برا لگتا ہے, حالانکہ کہتے ہیں وہ تھرڈ کڈنی ہے. جن لوگوں کو پسینہ نہیں آتا یا وہ ہر وقت ایسے ماحول میں رہتے ہیں جہاں انہوں نے پسینہ روک کر رکھا ہوا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کی کڈنیز کو اتنا کام کرنا پڑے گا کہ وہ تھک جائیں گی, پھر ان کا کچھ اور علاج کرنا پڑے گا, ان کی جگہ پھر مشین کو کام کرنا پڑے گا. اسی طرح ہمارا ایک ہارٹ کام کرتا ہے, اور ایک ہارٹ پتہ کہاں ہے, کہاں ہوتا ہے ایک دوسرا ہارٹ؟ پنڈلی میں. یس, تو جو لوگ چلتے نہیں نا ان کا یہ دوسرا ہارٹ نہیں کام کرتا, یہ اسٹریچز نہیں کرتے تو یہ ہارٹ کام نہیں کرتا. لہذا ایک ہارٹ بےچارا کر کر کے کام تھک جاتا ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ چیزیں ہمیں زندگی میں اچھی نہیں لگتی, پر مشقت لگتی ہیں, تکلیف دہ لگتی ہیں, عسر لگتا ہے, لیکن اللہ کا ایک فطری قانون ہے کہ یا تو عسر کے ساتھ ہی یسر بھی آ جائے گا یا پھر اس کے بعد تو آئے گا ہی آئے گا. سَيَجْعَلَ اللَّهُ ان قریب. ان قریب کا کیا مطلب ہے, کبھی غور کیا؟ ان قریب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جلد ہی. اور سین جو ہے وہ تاکید کے لیے بھی آتا ہے, ضروری, ضرور کے معنی میں بھی آتا ہے, یعنی ایسا ضرور ہوگا. اور ان قریب نے تھوڑی دیر کے بعد وہ دوسرا پہلو بھی آئے گا. تو بہرحال تنگی کے ساتھ آسانی جڑی ہوئی ہے اور ہر مشکل کے بعد بھی آسانی ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوا کریں, اپنے معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر رہے ہیں. اکثر لوگ مشکل آنے پر برے برے گمان کرنے لگتے ہیں. انسان کا ذہن نا قدرتی طور پر منفی سوچوں کی طرف جلدی چلا جاتا ہے. کوئی ہم سے بہت اچھی طرح ہاتھ ملائے تو ہم یہ تھوڑی سوچتے ہیں یہ بڑا اچھا انسان ہے, کتنا اچھا انسان. کچھ لوگ یہ سوچتے, لیکن اکثر لوگ کیا سوچتے ہیں, اس کا کوئی مطلب ہوگا, کوئی کام ہوگا اس کو مجھ سے. یعنی ہر چیز کو ہم الٹے معنی میں لیتے ہیں. ہمارے پاس کسی کی خوبی بیان کرنے کے لیے یا کسی کو تعریف کرنے کے لیے یا کسی کا اپریشیٹ کرنے کے لیے, انکریج کرنے کے لیے, ہمت بڑھانے کے لیے, حوصلہ دینے کے لیے الفاظ بہت کم ہوتے ہیں, لیکن ہم دل توڑنے والی باتیں خوب جانتے ہیں. یہ قدرتی سی بات ہے, ہمارے مزاجوں میں ہے یہ, اور خصوصاً ہماری قوم کے اندر یہ چیز بہت زیادہ, اسی لیے مایوسی زیادہ قوم میں, کیونکہ جو کام کرنا چاہتا ہے نا حوصلہ توڑ دیتے تو پیچھے سے کھینچ لے, جسے لیگ پولنگ کہتے ہیں نا, تم میرے سے آگے کیسے جان لگا میں تمہیں کھینچ کے بتاؤں. تو بات یہ ہے کہ تکلیف میں, تنگی میں گمان اچھا رکھیں,
مشکل آنے پر کسی بھی قسم کی، چاہے جسمانی ہے یا کوئی بھی، زندگی میں کئی مشکلات ہوتی ہیں، ساری نعمتیں، وسائل، اسباب وہ ہم بھول جاتے ہیں. تو مومن کو اپنے رب کے وعدوں پر یقین ہوتا ہے. جن کو اللہ نے حکمت عطا کی ہو، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سمجھ بوجھ دی ہو، وہ اسی میں سے خیر کی بات سوچتے ہیں اور اللہ کے وعدے پہ یقین رکھتے ہیں، اور وہ مختلف حالات کی تبدیلی سے سبق بھی سیکھتے ہیں کہ جیسے رات کے بعد دن بھی آتا ہے اور دن کے بعد رات بھی آتی ہے، لہٰذا وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دن نے ختم ہونا اور رات نے آنا ہے، مشکلات زندگی میں آئے گی، تو اس لیے وہ ذہنی طور پہ تیار رہتے ہیں کہ مشکل آنے پر مجھے کرنا کیا ہے، اللہ پہ بھروسہ کرنا ہے. سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا، کوئی بات نہیں، آسانی بھی آ جائے گی. انتظار کرنا ہوگا، کشادگی کا انتظار کرنا ہوگا، اور یہ بھی ایک عبادت ہے کہ دن پھر جائیں گے، حالات اچھے ہو جائیں گے، آسانیاں ہو جائیں گی. تنگی ہمیشہ کے لیے نہیں آتی، تنگی کے بعد آسانی بھی آتی ہے، تنگی وقتی طور پر ہوتی. تو پھر انسان کو وہ کام کرنے چاہیے کہ جس سے خود بھی آسانی کی طرف جائے اور دوسروں کو بھی آسانی دے، اور اس میں سب سے اہم چیز تقویٰ ہے. ٹھیک ہے، مَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ کا ذکر ہے. ابن قیم کہتے ہیں اللہ کا ذکر مشکل کو آسان کر دیتا ہے، تنگی کو آسان بنا دیتا ہے، مشقتوں کو کم کر دیتا ہے. جب کسی مشکل کام پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ آسان ہو جاتی ہے، اور جب بھی کسی مشقت پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ مشقت آسان ہو جاتی ہے. اسی لیے ہارون علیہ السلام کو مانگا تھا نا حضرت موسیٰ نے، کس لیے کہیے نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا. اللہ تعالیٰ نے تو ان کو پیغمبری کے لیے چنا، لیکن پیغمبری کا کام اور رسالت کا کام جو ہے اور فرعون کے دربار میں جانا ایک بڑا مشکل کام، لیکن اس پر انہوں نے مدد کس چیز سے لی؟ ذکر سے لی. کسی بھی سختی پر جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ زائل ہو جاتی ہے. یہ ابن قیم کہتے ہیں جب بھی کسی تکلیف پر اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کا ذکر کرنا غم اور پریشانی کو دور کرنے کا ذریعہ ہے، اور اسی طرح دوسروں کو آسانی دینا اور اپنے لیے بھی آسانی کی دعائیں مانگنا. تو اب ہم پڑھیں گے کہ تمام معاملات اللہ کے سپرد کر دیں. جو ہو گیا نا اس وقت، اب اس معاملے کو اللہ کے حوالے کریں. یہ وقتی مشکل ہے، ٹھیک ہو جائے گی. اچھا، ہو سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں کیسے ٹھیک ہو جائے گی، کئی لوگ تو مر ہی جاتے ہیں بیماری میں، پھر ان کے لیے تو کوئی فائدہ نہ ہوا دعائیں پڑھنے کا، ذکر کرنے کا. واقعی کوئی فائدہ نہیں ہوا. آپ کو میں نے ایک بات بتائی تھی اگر آپ کو یاد ہو، اور وہ یہ تھی کہ دنیا مومن کے لیے مومن کے لیے دو بھلائیوں میں سے ایک بھلائی ہوتی ہے. اگر اس کو صحت ہو گئی آسانی ہو گئی، وہ پھر سے دنیا کے اپنے کام کرنے لگے گا، اور اگر اس کو موت آ گئی تو بھی اس کے ساتھ برا نہیں ہوا. اس بیماری نے اس کے گناہ دھو دیے اور اب وہ دنیا کی قید سے آزاد ہو رہا ہے. بظاہر تو قبر میں بھی جاتا ہے حساب کتاب، لیکن مومن کے لیے راحتیں ہیں. فروح وریحان وجنت نعیم، خاص طور پر وہ نیک لوگ جو اللہ کے مقرب بندے ہوتے ہیں. کبھی آپ نے کسی کو سنا جو آپ سے گلا شکوہ کر رہا ہو، ہم نے اتنی دعائیں کی، اتنا ذکر کیا، سورۃ الرحمن پڑھی، فلاں وظیفہ کیا، اتنا صدقہ خیرات کیا، بڑی رو رو کے دعائیں مانگی، عمرے پر بھی گئے، سب کچھ کیا، لیکن وہ نہیں بچا؟ گویا نتیجہ کیا نکالا؟ ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہوا. کل جیسے میں نے بات کی تھی نا کہ بات ہوتی ہے تناظر کی، کہ کسی چیز کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ویسے ہی نظر آنے لگ جائے گی آپ کو. رسی کو سانپ دیکھنے لگے تو سانپ ہی بنتا نظر آئے گا آپ کو. تو یہ نظر کا فرق ہوتا ہے نا، اور دیکھنے کا اینگل کیا ہے کسی بھی چیز کو. تو اب کوئی فائدہ نہیں ہوا، انتہائی غلط سٹیٹمنٹ ہے. آپ نے اتنا وقت اللہ کی عبادت میں گزارا، یہ ذکر آپ نہ کرتے اگر کوئی آپ کا پیارا بیمار نہ ہوتا، اور جو آپ اس کے پاس ذکر کرتے رہے، اس کو سناتے رہے، اس کے لیے وہ آسانی کا باعث بنا اور اجر کا، اور دنیا سے رخصت ہو گیا. اب آپ خود غرض ہیں، آپ چاہتے ہیں اب وہ آپ کے پاس رہتا، اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا اور وہ اب دنیا کی مشقتوں سے نکل کر اللہ کی رحمت میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے، یہ فائدہ ہے یا نہیں؟ کسی کا اچھا خاتمہ ہو جانا، کسی کا گناہوں سے صاف ہو کے جانا دنیا سے. اب ایک بوڑھا انسان ہے، سخت بیمار ہے، کینسر پیشنٹ ہے، یا کچھ بیماریوں میں ٹانگ کٹ جاتی ہے، سرجریز پہ سرجری ہو رہی ہوتی، اس زندگی کے ساتھ دنیا میں رہنا کتنا مشکل ہے. انسان اپنے لیے بھی بوجھ ہوتا ہے، دوسروں کے لیے بھی بوجھ بن جاتا ہے. تو اگر اللہ نے ایسے بندے کو سمیٹ لیا تو ناراض کیوں ہو رہے ہیں بھائی؟ وہ تو موج کر رہا ہے آگے جا کے. تو اس پر انسان کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے اس کو اپنے پاس بلا لیا، اس کو اپنی حفاظت میں لے لیا، اور دنیا کی مشقتوں سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے. تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیں، اللہ ول ٹیک کیئر. اور آپ اللہ پر توکل کیجئے، اور اللہ کافی ہے کارساز، اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا.
اور کافی ہے اللہ دوست، اور کافی ہے اللہ مددگار، اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا۔ بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے کہ سپرد کرتا ہوں، بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے۔ اے ہمارے رب، تجھ ہی پر ہم نے توکل کیا، اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا، اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ میں نے اللہ پر توکل کر لیا جو میرا رب ہے اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو۔ بے شک میرا رب سیدھے راستے پر ہے۔ کہہ دیجئے ہمیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچے گا مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دیا، وہی ہمارا مولا ہے، اور اللہ ہی پر مومنوں کو توکل کرنا چاہیے، اور وہ بہترین کارساز ہے۔ اللہ مجھے کافی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی پر میں نے توکل کیا، اور وہ عرش عظیم کا رب ہے، اور تم جہاں کہیں بھی ہو وہ تمہارے ساتھ ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اسے خوب دیکھنے والا ہے، اور جو کوئی اللہ پر توکل کرے تو وہ اسے کافی ہے۔ بے شک اللہ اپنے کام کو پورا کرنے والا ہے، یقیناً اللہ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ مقرر کر رکھا ہے، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ نہ ہو، اور وہ اس کے ٹھکانے اور اس کے سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے۔ سب کچھ ایک واضح کتاب میں درج ہے، اور آپ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کافی ہے کارساز۔ اس فقرے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا جا رہا ہے۔ آپ کو ہدایت دی جا رہی ہے کہ آپ اپنے سارے احوال میں، حالات میں اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، وہ آپ کا دفاع کرے گا۔ جو لوگ آپ سے دشمنی کر رہے ہیں، آپ کی مخالفت کر رہے ہیں، وہ آپ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتے۔ توکل کا معنی ہوتا ہے کسی کام میں اپنی بے بسی کا اظہار کرنا، اور اپنے علاوہ کسی دوسرے پر اعتماد کرنا، ڈیپینڈ کرنا۔ اور توکل کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے کہ دنیا اور آخرت کے فوائد اور نقصانات کے معاملے میں دل کا اللہ کی ذات پر ہی اعتماد کرنا۔ دنیا کا معاملہ یا آخرت کا، اس میں کسی بھی نقصان کی جب فکر آئے نا کہ یہ ہو جائے گا یا وہ، تو دل میں تسلی ہو، سکون ہو، اللہ ہے نا، اللہ کافی ہے مجھے، وہ ٹھیک کر دے گا اس معاملے کو۔ اور اس بات کا یقین رکھنا، ایمان رکھنا کہ اللہ کے سوا نہ کوئی کچھ دے سکتا ہے اور نہ روک سکتا ہے، نہ نقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ ابن الجوزی کہتے ہیں توکل یہ ہے کہ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے اللہ کی اچھی تدبیر کی بنا پر اپنے معاملے کو اللہ کے سپرد کر دینا۔ ابن رجب کہتے ہیں یہ دنیا اور آخرت کے تمام امور میں فائدوں کے حصول اور تکلیفوں کو دور کرنے میں اللہ عز و جل پر دل سے سچا اعتماد کرنا ہے۔ عبداللہ بن داؤد کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں توکل یہ ہے کہ اللہ سے اچھا گمان رکھا جائے۔ شقیق بن ابراہیم کہتے ہیں کہ توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہونا ہے۔ توکل اللہ کے وعدے پر دل کا مطمئن ہو جائے۔ امام غزالی کہتے ہیں توکل دراصل علم، کیفیت اور عمل، تین چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یعنی بندہ اس بات کو جان لے کہ کام کرنے والا جو بھی کرے گا وہ اللہ ہی کرے گا، اور پھر اس کے نتیجے میں انسان پر ایک کیفیت طاری ہوگی اور وہ اللہ پہ بھروسہ کرے گا، اور پھر اس کا عمل اور یقین، اس سے پیدا ہونے والی کیفیت اور اس نتیجے میں حاصل ہونے والے بھروسے کی مجموعی کیفیت کا نام ہے۔ اس میں تین چیزیں ہوتی ہیں، پہلے ہوتا ہے علم، دوسرا کیفیت طاری ہوتی ہے اس علم کی بنا پر، اور تیسرا یہ کہ اس کے مطابق پھر انسان کا عمل ہوتا ہے۔ توکل جو ہے نا یہ ہمارے دین کا ایک بڑا اہم حصہ ہے۔ اور پھر یہاں وکفا باللہ وکیلا کا لفظ جو آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ہمارا وکیل ہے، اس پر انسان راضی ہو جاتا ہے کہ میں نے جب اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیے تو اب وہ کام بنائے گا، وہ اس بگڑی کو بنا دے گا، ٹھیک کر دے گا۔ ایک بڑی اہم بات یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ سے پوچھا گیا آدمی متوکل کب ہوتا ہے، یعنی انسان توکل کب کرتا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ انسان اس وقت متوکل ہوتا ہے جب وہ اللہ کو اپنا وکیل بنانے پہ راضی ہو جاتا ہے۔ بشر حافی کہتے ہیں لوگوں میں سے کوئی اگر رسمی طور پہ یہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ پہ توکل کیا، وہ اللہ تعالیٰ پر افتراء باندھتا ہے۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے ہر فعل پہ راضی ہوتا۔ تو توکل کرنے والے کے اندر کیا کیفیت آتی ہے؟ ایک اعتماد کی اور یقین کی، اور پھر اس کے بعد اطمینان اور سکون کی کہ میں نے اپنا معاملہ کسی کے حوالے کیا ہوا ہے اور وہ خود ہی اس کو سنبھالے گا۔ اور اس کے درجات بھی بتائے گئے ہیں، پہلا صبر ہے، دوسرا رضا ہے، تیسرا محبت ہے۔ انسان کو توکل کرنے کے لیے سب سے پہلے صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور پھر جو بھی اللہ تعالیٰ کرے اس پر انسان راضی ہو اور نتیجتاً اللہ سے محبت بھی پیدا ہو۔ تو بہرحال توکل جو ہے یہ ہر معاملے میں ضروری ہے، لیکن خاص طور پر جب ہم بیمار ہوں تو صرف دواؤں پر بھروسہ نہ کریں
بلکہ شفا کے لیے کس پر بھروسہ کرے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ پر. اور جتنا جس کا ایمان زیادہ ہوتا ہے اتنا ہی اس کا توکل زیادہ ہوتا ہے. حضرت ابراہیم کی مثال آپ کے سامنے ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال آپ کے سامنے, جب سامنے سمندر اور پیچھے قوم فرعون تھی. لیکن بہت سے لوگ صرف مادی سہارے جو ہوتے ہیں ان کو دیکھ کر مطمئن ہوتے ہیں, اور جب تک وہ نہ ہو تو بے چین رہتے ہیں. تو وہ پھر ایمان ہی کیا جو صرف مادی سہارے کے وقت ہی آپ کو اچھا فیل کرائے, اور جب وہ مادی سہارا چلا جائے اور وہ اس وقت انسان ڈاؤن ہو جائے اور کہے کہ میرے پاس تو کچھ رہا ہی نہیں, پھر سوائے بے قراری کے اس کے پاس کچھ نہ ہو. تو کرنے کا کام کیا ہے؟ کیا کہا گیا؟ کیا کرو؟ توکل کرو اللہ پر. کس چیز کا توکل؟ یہ بیماری کون دور کرے گا؟ اللہ تعالی. صرف دوا پر بھروسہ نہ ہو بلکہ دعا کے ساتھ اللہ کو پکار کر تسلی میں آئے انسان کہ اب یہ دوا بھی ٹھیک اثر کرے گی اور میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ ہے نا, اور کافی ہے اللہ سب کچھ جاننے والا. جی ہاں, یہ کیوں؟ یعنی اللہ کو میرے سارے حالات معلوم ہیں اور میں اس سے حسن ظن رکھتی ہوں, وہ میرا کام ٹھیک کرے گا. لوگوں کو اگر نہیں بھی پتا, ڈاکٹر کو سمجھ نہیں آ رہی بیماری کی, کفا باللہ علیما, اللہ کا علیم ہونا کافی ہے میرے لیے. آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کو تو اسباب کی ضرورت نہیں ہے نا. عام طور پر بیماری کب بڑھ جاتی ہے؟ جب ڈاکٹرز اس کو ڈائگنوز نہیں کر پاتے. بے چینی کب بڑھتی ہے؟ جب دوا بھی لے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں اور کوئی اثر نہیں ہو رہا. وہ کہتے ہیں مرض بڑھتا گیا جو دوا کی. تو کبھی ایسا بھی ہوتا ہے. لیکن جو توکل کرنے والا ہوتا ہے وہ کیا سوچتا ہے؟ میرے رب کو سب پتا ہے مجھے کیا چاہیے, میری کیا ضرورت ہے, مجھے کب ٹھیک ہونا چاہیے, مجھے کتنی دیر اس مشکل میں رکھنا ہے, اس کو سب پتا ہے, اور اس کا جاننا میرے لیے کافی. اور کافی ہے اللہ دوست, اور کافی ہے اللہ مددگار. اب دیکھیں کہ عام طور پر جب انسان بیمار ہوتا ہے نا تو اس کے سارے کام رک جاتے ہیں. مثلاً آپ صحت مند تھے, آپ الہدا آتے تھے, روز کلاس اٹینڈ کرتے تھے, آپ کی فرینڈز تھیں, آپ قرآن سنتے تھے, اور اب آپ ہو گئے بیمار اور پڑے ہیں اسپتال میں. اب دل کی حالت کیا ہوگی؟ گھبرائے گا نا دل, پریشان ہوگا, بے چین ہوگا. اور اگر آپ کے دوست آپ کا حال پوچھنے نہیں آئے تو آپ اور زیادہ دکھی ہو جائیں گے. اور اگر ڈاکٹر نے صحیح ڈائگنوز نہیں کیا, نرس نے خیال نہیں کیا, یا کوئی بھی, تو جو بندہ مومن ہوتا ہے نا وہ دل ہی دل میں اللہ کو پکار رہا ہوتا ہے. وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, پیچھے علیما, اللہ میرے دل کا حال جانتا ہے, اللہ میرے حالات سے واقف ہے, اللہ میری ضروریات سے واقف ہے, اور اللہ کی مدد میرے لیے کافی ہے. کفا باللہ ولیہ وکفا باللہ نصیرا. ایک چھوٹے سے 4-5 لفظ ہیں لیکن انتہائی پاورفل ہے اگر آپ فیل کریں. اور یاد رکھیے یہ دعائیں اگرچہ میں صحت کے کانٹیکس میں آپ کو بتا رہی ہوں, لیکن کسی بھی مشکل کے وقت جب آپ اپنے آپ کو بے بس محسوس کریں, کیونکہ توکل ہوتا ہی بے بسی کے ساتھ ہے, بے بس محسوس کریں, لاچار محسوس کریں, بے یارو مددگار محسوس کریں, تو کیا کریں؟ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا, کافی ہے اللہ دوست. وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا, اور کافی ہے اللہ کا مددگار ہونا. جب وہ ہے میری زندگی میں تو مجھے غم کس چیز کا, پریشانی کیوں, وہ سنوار دے گا سارے معاملات. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا, اور کافی ہے آپ کا رب ہدایت دینے والا اور مدد کرنے والا. میرا رب میری رہنمائی کرے گا, میرا رب میری مدد کرے گا. اس کی مدد میرے لیے کافی ہے اگر کوئی اور مدد کو نہیں آتا, اور اس کی ہدایت میرے لیے کافی ہے اگر اور کوئی مجھے مشورہ نہیں دے رہا یا میرے کام نہیں آ رہا. دیکھیے جو بندہ اس طرح سوچتا نا رب ہے اور وہ میرے لیے کافی, اس کام میں بھی کافی, اس چیز میں بھی کافی, یہاں بھی کافی, تو ایسا شخص اس کو کسی سے گلا شکوہ ہوگا یا وہ دکھی بیٹھا رہے گا کہ فلاں مجھے کیوں چھوڑ گیا, فلاں کیوں نہیں پوچھنے آیا, فلاں نے مدد نہیں کی. لوگوں کے گلے شکوے کیا ہوتے ہیں آخر؟ جن کی زندگی میں یہ آیتیں نہیں ہے نا تو مسکین ہے وہ لوگ, اور جس کو ان آیات کا علم ہے اور وہ ان پر یقین بھی رکھتا ہے اور ان کو پڑھتا بھی ہے تو وہ ہر مشکل میں سنبھل جاتا ہے. دیکھیے مشکل تو آنی ہے کہ مشکل کے بغیر تو زندگی ہے نہیں, کیونکہ لقد خلقنا الانسان فی کبد, مشقتوں میں پیدا کی انسان, ایک ختم نہیں ہوگی ایک اور آ جائے گی. آپ ایک مشکل سے بھاگتے ہیں آگے ایک اور کھڑی ہوتی ہے, وہ دوسری چپڑ جاتی ہے, اور جو آپ کرنا چاہتے ہیں وہ ہو ہی نہیں پاتا. زندگی تو یہی ہے نا, ہر چیز ہماری مرضی کے مطابق نہیں. کل اس پہ تو ہم نے تفصیل سے پڑھا تھا نا کہ کیوں نہیں. ظاہر ہے جو خالق ہے جس نے دنیا بنائی ہے مرضی بھی اسی کی ہوگی, وہ مالک ہے نا, ہم تو نہیں ہیں. تو یہ آیت کب پڑھنی چاہیے؟ جب بھی آپ کو رہنمائی کی ضرورت ہو, جب بھی آپ کو مدد کی ضرورت ہو اور انسانوں میں سے کوئی اویلیبل نہ ہو. آپ دیکھیں اتنی زیادہ دنیا مصروفیت ہوگی حتیٰ کہ بعض اوقات مائیں بھی اپنے بچوں کے لیے اویلیبل نہیں ہوتی. ہم استادوں سے توقع رکھ بیٹھتے ہیں وہ ہمارا مسئلہ سنیں گے اور ہمیں کو بڑی تسلی دیں گے.
ان کو بھی جلدی ہوتی ہے گھر جانے کی. دوستوں سے ہوتی ہے بات تو دوست کام آئیں گے، پھر وہ بھی چلے جاتے ہیں، پھر کیا کریں؟ آپ اکیلے ہوتے ہیں. آپ اکیلے نہیں ہیں. دیکھیں آپ کے اوپر کبھی ایسا وقت ہے کہ آپ نے کہا مجھے کچھ سمجھ نہیں آتی میں کیا کروں؟ کبھی سوچا آپ نے ایسے؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں، یہ کروں کہ نہ کروں، کوئی مجھے بتا ہی نہیں رہا. ہر روز کا مسئلہ، ہر وقت کون آپ کو بتا سکتا ہے؟ اللہ کو پکاریں. کفا باللہ علیما، ولیہ، نصیرہ، ہادیہ، وہ ہے نا. اگر اس سے کنیکشن بن گیا نا، تعلق بن گیا، پھر آپ فرسٹریشن سے بچ جائیں گے. تو اصل مقصد ہی کیا ہے یہ ساری باتیں پڑھنے کا؟ کہ ہم مزری سے باہر نکلے، ہم ایک پرسکون مطمئن زندگی بسر کریں. گرمی تو نہیں جاتی، آپ کیا کرتے ہیں اس سے بچنے کے لیے؟ اے سی لگا لیتے ہیں، نہا لیتے ہیں، ٹھنڈا پانی پی لیتے ہیں. کتنے لوگ چائے پیتے ہیں گرمی میں؟ کس قدر ظالم ہیں آپ اپنے اوپر. آج کل نا یہ آیت مجھے بار بار یاد آتی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا نا، ھذا مغتسل بارد وشراب. کئی لوگ کہتے ہیں ٹھنڈا پانی نہیں ٹھیک ہے، بہت آپ کڑک برف ڈال کے نہیں پیئے، لیکن مٹی کے گلاس میں رکھ کے جتنا ٹھنڈا ہو جاتا ہے نا وہ آپ کے باڈی ٹیمپریچر سے بالکل الائن ہوتا ہے. پہلے زمانے تو برفیں نہیں تھی نا، تو وہ کون سا مغتسل بارد وشراب تھا؟ چشمے کا پانی تھا اور ٹھنڈا تھا. گرمیوں میں زمین کا پانی ٹھنڈا ہو جاتا، سردیوں میں زمین کا پانی گرم ہو جاتا ہے. باڈی ٹیمپریچر کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اس کو فطری طور پر بنایا ہمارے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ ھذا مغتسل بارد وشراب. گرمیوں میں دو کام ضرور کرنا چاہیے، ٹھنڈا پانی پینا چاہیے، ٹھنڈے پانی سے نہانا بھی چاہیے، ساری سستی اتر جائے گی. ٹھیک، تو جہاں مشکلات ہیں وہاں اللہ نے آسانیاں بھی دی ہیں نا. اللہ نے گرمی بنائی تو اس کا توڑ بھی بتایا. آج ہی میں صبح سن رہی تھی، کلپ تھا. میں ہیلتھ کے اوپر کچھ نہ کچھ ضرور سنتی ہوں، کیونکہ جتنا زیادہ ہیلتھ اویئرنیس ہوتی ہے، انسان چھوٹی چھوٹی غلطیوں سے بچتا ہے تو زندگی ذرا آسان ہو جاتی. تو اس میں ایک ڈاکٹر صاحب تھے، وہ بتا رہے تھے کہ دودھ ملی چائے پینا ایسا ہی ہے جیسے آپ زہر انڈیل رہے ہیں اپنے اندر. لیور کو ڈیمیج کرتی ہے، لیور کو نقصان دیتی ہے، اور جگر ہی خراب ہے تو پھر جگرا ہی نہیں رہے گا، ہمت ہی نہیں رہے گی، طاقت ہی نہیں رہے گی. آپ خود جا کے سرچ کریں. آپ دودھ الگ پیئیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں جنت میں بھی بشارت دی ہے کس کی؟ دودھ کی نہروں کی. چائے کی کوئی نہر نہیں ہوگی. لہٰذا اگر آپ چائے پینے کے عادی ہیں تو پھر آپ کا دل وہاں کیسے لگے گا؟ آپ وہاں پہنچ کے کہیں گے ہم بہت تھک گئے، پیچھے سے آ کے آپ کو چائے لا دیتا ہے نا. ویسے تو جنتیوں کو ہر چیز مل جائے گی جو وہ چاہیں گے، لیکن اس کو کوئی ذکر نہیں آتا کہیں، دودھ کی نہروں کا آتا ہے. تو دودھ پینے کا عادی بنایا اپنے آپ کو. چائے پینی ہے تو خالی ٹی پیے نا، جس کو ٹی کہتے ہیں، ملک کے بغیر. صرف ٹیسٹ ڈیولپ کرنا ہوتا ہے. اور اتنی قسمیں ہیں چائے کی، ہمیں تو ایک کالی پتی کا ہی پتا ہے بس. میں سیریس ہوں، سچ. عرصہ ہو گیا میں نے چائے بالکل چھوڑ دی ہوئی ہے، اور طلب بھی نہیں ہوتی، اور کوئی نقصان بھی نہیں ہوا، کیونکہ زندگی میں کسی چیز کی کمی واقع. اور میں وہ تھی جو سوچتی تھی نہ میں پڑھ سکتی ہوں نہ میں پڑھا سکتی ہوں جب تک چائے نہ ہو. آپ ہی کی طرح. لیکن افسوس کہ بہت دیر سے پتا چلا. آپ کو میں جلدی بتا رہی ہوں، آپ اس عمر میں پریکٹس کر لیں اپنی صحت ٹھیک کرنے کی، تو اگلی زندگی ذرا آسان ہو جائے گی. تو بہرحال جب آپ کو سمجھ نہ آئے نا کیا کروں، کیا پڑھا کرے. وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا وَكَفَى بِرَبِّكَ هَادِيًا وَنَصِيرًا. بعض اوقات آپ کسی سے سوال پوچھتے ہیں، وہ جواب دیتا، آپ کی تسلی نہیں ہوتی، یا وہ جواب ہی نہیں دیتا، یا وہ ججمنٹل ہو جاتا ہے کہ اس نے کیا سوال کر دیا ہے. یہ ساری چیزیں انسان کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہیں. تو اللہ سے رہنمائی مانگنی چاہیے. آج کل نا ایموشنل انٹیلیجنس کی بڑی بات ہوتی، EQ کی بات ہوتی. ٹھیک ہے، تو اس میں نے جتنا بھی غور کیا نا تو مجھے ایک لفظ میں ساری بات سمجھ آئی، اور وہ حکمت. یؤتی الحکمت من یشاء. حکمت کیا ہے؟ کس وقت میں کون سا کام کیسے کرنا ہے، کس سے کیسے معاملہ کرنا ہے، کس وقت کیسا رسپانس دینا ہے. زندگی کے ہر فیصلے میں، ہر کام میں، ہر رشتے میں حکمت درکار. تو اللہ تعالیٰ سے کیا مانگے؟ حکمت مانگے. جس کو وہ مل گئی نا، قد اوتی خیرا کثیرا. اور حکمت کیا ہے کہ اس وقت میری جو کیفیت ہے، اس کیفیت کی وجہ سے میں کچھ کر نہیں پا رہی، اب میں سے نکلوں کہاں؟ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیسے نکلوں. تو آپ کو یہ دعائیں یاد ہونی چاہیے. کسی نے بڑا اچھا اپنا لکھا کہ میں نے کتاب کو کئی حصوں میں ڈیوائڈ کر لیا تاکہ ایک دن میں تو ساری نہیں پڑھی جا سکتی، ہر روز تھوڑا 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 پڑھ کے اس کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لوں. اس سے کیا ہوگا؟ آپ کی ریویژن ہوتی رہے گی، یہ چیزیں آپ کو کام آئیں گی، یاد رہیں گی، زندگی ضائع ہونے سے بچ جائے گی انشاءاللہ. بس ان قریب ان کے مقابلے میں اللہ آپ کو کافی ہو جائے گا، اور وہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. آپ دیکھیے کہ ہر دور میں انسانوں کی جو صحیح بات کرنے والے بھی ہیں ان کی بھی مخالفت ہوتی ہے. تو شیاطین انس و جن ہوتے ہیں
جب انسان خیر کے راستے پہ چل رہے ہیں تو وہ حملہ آور ہو جاتے ہیں کہ اس پہ نہ چلو، اور انسان کو اپنے راستے پہ چلانا چاہتے ہیں. کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو گیا، جنات مسلط ہو گئے ہیں، اور کچھ کو نظر لگنے کا ہوتا ہے. جو کوئی بیمار ہوتے ہیں تو عام طور پہ کیا کہتے ہیں، فلاں بیکٹیریا ہے، فلاں وائرس ہے، فلاں جراثیم ہے، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. جتنی بھی ایسی چیزیں ہیں جو آپ کے خلاف کام کر رہی ہیں، چاہے وہ آپ کی باڈی کے اندر ہیں، کینسر سیلز ہیں وہ بگڑ کے کہیں جا رہے ہیں، یا باہر کوئی جن شیطان ہے جو آپ کو تنگ کر رہا ہے، یا کوئی اور جراثیم ہے جو ہوا میں گھوم پھر رہے ہیں اور اندر آ کے آپ پہ تباہی مچانے شروع کر دیتے ہیں. ان ساری چیزوں کو ذہن میں رکھ کے کیا پڑھیں، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، پھر توکل کریں اللہ پہ. ان سب کی طرف سے اللہ آپ کو کافی ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کے کنٹرول میں ہے. کوئی بھی اللہ سے بڑھ کر طاقت نہیں رکھتا. اگر کوئی اٹیک ہو ہی گیا ہے، حاسد کی حسد بھری نظر لگ ہی گئی ہے، یا پھر کوئی جن نے حملہ کر ہی دیا ہے، یا کچھ بھی، اب اس کا مقابلہ کیسے کریں، توڑ کیسے کریں؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، میں اللہ سے مدد مانگتی ہوں، اللہ ان کو مجھ سے دور ہٹائے گا، اور میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں. بے شک اللہ بندوں کو خوب دیکھنے والا ہے. اب اس کو شفا کے کانٹیکس میں کیسے دیکھیں گے؟ آپ کو وہم ہو گیا کہ آپ کو نظر لگی، اس لیے آپ کو سر میں درد ہے آج، ٹھیک ہے، ایسے کہتے ہیں نا لوگ، سوچتے بھی ہیں ایسے. اب لگی ہے کہ نہیں لگی ہے تو اللہ کو پتا نہیں، ہمارا وہم ہے. تو اخبز امری اللہ، میں اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کرتا ہوں، اور اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے کون کیا کر رہا ہے، کس کے دل میں میرے لیے شر ہے، کون میرا خیر خواہ ہے، کون کیا ہے. یہ سارے بندے اللہ کے حوالے، اللہ ان سے نپٹے اور میں اپنا کام کروں جس کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا. اچھا، اسی طرح بعض اوقات میں یہ کرتی ہوں کہ کوئی ایک پرٹیکولر چیز ستا رہی ہوتی ہے نا، کوئی خیال بار بار آ رہا ہوتا ہے، اینی تھنگ جو آپ کو ڈسٹرب کر رہی ہوتی ہے، اس کو ایک حلقے میں، گول دائرے میں اس کو قید کریں اور پھر اللہ کے حوالے کر دیں. اُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، یہ جو میرا معاملہ ہے نا، جس سے مجھے پریشانی ہو رہی، میں نے اللہ کے حوالے کر دیا، اللہ اس کو ٹھیک کر دے. اور اللہ کرتا ہے. اللہ پہ بھروسہ تو کر کے دیکھ. اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے توکل کیا اور تیری ہی طرف ہم نے رجوع کیا اور تیری ہی طرف لوٹنا ہے. توکل، رجوع اور لوٹنا، تین باتیں ہیں اس میں. توکل کا معنی تو آپ سمجھتے ہیں کہ اپنی بے بسی کو مانتے ہوئے اللہ کی طاقت پہ بھروسہ کر کے اللہ کا سہارا لینا، اپنے معاملات اس کے سپرد کر دینا. تیری طرف ہم نے رجوع کیا، یعنی دنیا والوں کو چھوڑ کر تیری طرف پلٹے، دنیاوی سہارے پیچھے کر کے ہم تیری طرف آ گئے. اور ویسے بھی تو تیری طرف ہی آنا ہے، تو اس سے پہلے کہ تیرے پاس آئے مر کے، ہم پہلے ہی آ گئے ہیں تیری مدد حاصل کرنے کے لیے، تجھ سے دعا کرنے کے لیے. کتنی خوبصورت دعا ہے. ہمارا بھروسہ بھی آپ پر ہے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اور ہم آپ ہی کی طرف واپس آنے والے ہیں، فزیکلی بھی، ابھی قلبی طور پر آئے، آپ کی طرف ہم نے رجوع کیا ہے. اصل میں نا یہ دعا حضرت ابراہیم اور ان کے ساتھیوں نے مانگی تھی جب قوم نے ان کو کیا کیا، ڈسون کر دیا، ان سے دشمنی اور بغض کیا. تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کی بات مانی اور پھر اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا. تو ہمیں بھی اپنا ہر معاملہ، اور خصوصاً بیماری میں صحت حاصل کرنے کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دینا چاہیے. اور اگر دل میں مایوسی آئے بھی، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اللہ ایک دن تو آنا ہی ہے نا تیرے پاس. کتنی ہی بیماریوں سے انسان باہر نکل آتا ہے، لیکن ایک بیماری ایسی آتی ہے کہ باہر نہیں نکل سکتا، تو پھر کیا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ ہے، اس کے لیے تیاری ہے. میں نے اللہ پہ توکل کر لیا جو میرا رب ہے، میرا خالق، میرا مالک، میرا رازق، اور تمہارا رب بھی، اور کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. بے شک میرا رب سیدھے راستے پر، یعنی میرے رب کا راستہ، میرے رب کا طریقہ، میرے رب کا معاملہ بالکل درست ہے. میں نے اللہ پہ بھروسہ کیا، اور جو اللہ پہ بھروسہ کرے، اللہ کو تھام لے، وہ سیدھے راستے پہ چل پڑتا ہے، اس کے معاملات درست ہو جاتے ہیں. اور پھر کوئی جاندار ایسا نہیں جس کی پیشانی کو وہ پکڑے ہوئے نہ ہو. اب جانداروں میں سب جاندار آ جاتے ہیں جو انسان کو نقصان دے سکتے ہیں اور بیماریوں کی کاز بھی بنتے ہیں. تو ان کی روک تھام بھی کون کر سکتا ہے؟ اللہ کر سکتا ہے. بس شرط یہ ہے کہ پورے یقین کے ساتھ اللہ سے مانگتے رہیں. یہ سب کچھ جب کہیں تو دل کے یقین کے ساتھ کہیں. صرف یہ نہیں کہ ایک وظیفہ سمجھ کے 10 دفعہ پڑھ لو، 700 دفعہ پڑھ لو، ایسا نہیں. پڑھتے ہوئے جان سے پڑھیں، سوچ کے پڑھیں، توکل کر کے پڑھیں. چند دفعہ پڑھنا بھی کافی ہو جائے گا انشاءاللہ. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.